السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو اسلام کی سب سے عظیم عورت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی صرف ایک تاجر خاتون کی نہیں بلکہ ایک ایسی عورت کی ہے جنہوں نے اسلام کے شروعاتی دنوں میں اپنا ایمان، اپنی دولت اور اپنی وفاداری سے وہ مثال قائم کی جو قیامت تک روشن رہے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سہارا دیا جب پوری دنیا ان کے خلاف کھڑی تھی۔ آج ہم ان کے بچپن، ان کی بزنس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات اور اسلام کے لیے ان کی قربانی کو جانیں گے۔ 6 صدی کا مکہ ایک ایسا معاشرہ جو مردوں کے ذریعے کنٹرول ہوتا تھا۔ تجارت، سیاست، فیصلے سب صرف مردوں کے ہاتھ میں تھے۔ عورتیں صرف گھر کی دہلیز تک محدود تھیں۔ مگر اسی معاشرے میں ایک عورت ایسی اٹھی جو سب کے لیے حیرانی کا سبب بن گئی۔ نام تھا خدیجہ بنت خویلد۔ ان کا خاندان قریش کے محترم اور سکسیسفل لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بچپن سے ہی اپنی عقل مندی اور ہوشیاری سے سب کو متاثر کیا۔ جب وہ جوان ہوئی تو انہوں نے اپنے والد کا بزنس سنبھال لیا۔ جلد ہی ان کا تجارتی امپائر پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ انہیں اتنا بڑا درجہ ملا کہ لوگ انہیں طاہرہ یعنی پاک دامن اور ایماندار خاتون کہتے تھے۔ ان کی دولت، عزت اور شناخت نے انہیں مکہ کی سب سے عظیم عورت بنا دیا۔ دوستوں سوچئے، ایک ایسی سوسائٹی جہاں عورتیں آواز بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، وہاں خدیجہ رضی اللہ عنہا بزنس امپائر کی مالکہ تھی۔ یہ خود ایک معجزہ تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا 556 میں مکہ میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد خویلد بن اسد ایک مشہور اور سکسیسفل تاجر تھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ قریش کی محترم اور دیندار خاتون تھی۔ بچپن سے ہی خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے والد کے ساتھ تجارت کے معاملات دیکھتی تھی۔ وہ اکثر بازار جاتی تھی، دیکھتی تھی کیسے مال خریدا اور بیچا جاتا ہے، کیسے قافلے روانہ ہوتے ہیں اور کیسے تجارت سے عزت اور طاقت ملتی ہے۔ ایک دن جب خدیجہ بچپن میں بازار گئیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک تاجر مال میں بے ایمانی کر رہا تھا۔ انہوں نے ترنت کہا، یہ انصاف نہیں ہے۔ تجارت صرف تب برکت لاتی ہے جب ایمانداری ہو۔ چھوٹی سی خدیجہ کے یہ الفاظ وہاں سب نے سنے اور سب کو حیرانی ہوئی کہ ایک چھوٹی سی بچی بھی اتنی عقل مند بات کر سکتی ہے۔ اسی لیے ان کے والد کہتے تھے، میری بیٹی میں ایک دن عرب کی سب سے بڑی تاجر بننے کی صلاحیت ہے۔ یہ تھا ان کا بچپن، ہوشیاری، ایمانداری اور لیڈرشپ کا کمبینیشن۔ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کی وفات کے بعد بزنس کو سنبھالا تو انہوں نے ایک نیا نظام انٹروڈیوس کیا جو اس وقت عرب میں نیا تھا۔ اس نظام کو کہا جاتا ہے مضاربہ۔ مضاربہ کا مطلب تھا کہ وہ اپنا مال اور دولت ان مسافر تجاروں کو دیتی تھی جو دور دور سفر کرتے۔ ان کو کہا جاتا تھا امین اور ایماندار سافر۔ یہ لوگ خدیجہ کا مال شام، یمن، ایتھوپیا اور مصر تک لے جاتے اور پھر واپس آ کر پروفٹ شیئر کرتے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انداز اتنا یونیک تھا کہ ان کا ہر قافلہ کامیابی سے واپس لوٹتا۔ لوگ حیران ہوتے کہ یہ عورت گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنا امپائر کیسے چلا رہی ہے۔ مکہ کے بازاروں میں ان کا ذکر ہوتا تھا، یہ وہ خاتون ہے جو مردوں سے بہتر بزنس کرتی ہے، جو ایمانداری اور انصاف سے اپنا نام بناتی ہے۔ ان کے قافلے ہمیشہ سب سے بڑے اور سب سے عزت دار سمجھے جاتے، اسی لیے انہیں ملکۃ العرب یعنی عرب کی ملکہ کہتے تھے۔ اس وقت مکہ میں ایک جوان شخص رہتے تھے جن کا نام تھا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ انہیں الامین کہتے تھے۔
ایماندار، سچا اور وفادار۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ہی لوگ ان کی ایمانداری کے قائل ہو گئے تھے۔ جب آپ کاروبار کرتے تو نہ کبھی جھوٹ بولتے، نہ کسی کا حق مارتے۔ ایک دن خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دوست نفیسہ نے کہا، آپ کو چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قافلے کا ذمہ دیں، ان سے زیادہ ایماندار اور کوئی نہیں ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ مشورہ پسند کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوال بھیجا۔ انہوں نے کہا، آپ میرا مال شام لے جائیں، اگر آپ واپس فائدے کے ساتھ آئیں تو میں آپ کو اوروں سے زیادہ انعام دوں گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری سے یہ ذمہ قبول کیا اور اس طرح وہ سفر شروع ہوا جو صرف ایک تجارتی سفر نہیں بلکہ دو عظیم روحوں کے ملنے کا ذریعہ بنا۔ قافلہ روانہ ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی گیا۔ سفر لمبا اور مشکل تھا، ریگستان، دھوپ تپتی ہوائیں بھی تھی، مگر میسرہ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں چلتے تو ایک بادل ان کے اوپر سایہ بناتا۔ شام کے شہر بصرہ میں ایک عیسائی راہب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس نے میسرہ سے کہا، یہ شخص عام انسان نہیں، یہ وہی آخری نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ میسرہ نے یہ سب دیکھا اور دل میں سوچا، کیا یہی وہ شخص ہے جن کی پہچان قرآن میں آئے گی؟ جب قافلہ واپس آیا تو مال 2 گنا فائدوں کے ساتھ تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا حیران رہ گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایماندار ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے محفوظ بھی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے متاثر نہیں تھی بلکہ ان کے عقل مند سے بھی ڈیپلی امپریس بھی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی دوست نفیسہ کو بھیجا اور کہا، جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کیا وہ میرے ساتھ نکاح کرنا پسند کریں گے۔ جب نفیسہ نے پیغام پہنچایا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت بڑا شرف ہوگا، اور پھر دونوں خاندانوں نے مل کر نکاح طے کیا۔ 40 سال کے خدیجہ اور 25 سال کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت ابو طالب نے خطبہ دیا اور کہا، یہ نکاح صرف 2 افراد کا جوڑ نہیں بلکہ 2 قبیلوں کا جوڑ ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی دولت کا بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ عزت دی جو کسی عورت کو اس دور میں نصیب نہیں ہوئی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا صرف ایک بیوی نہیں، ایک دوست، ایک مشورہ دینے والی اور ایک حمایت گار بھی تھی۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے عبادت کرنے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا خود کھانا لے کر پہاڑوں پر چڑھ جاتی تھی۔ ان کی وفاداری اور محبت کا یہ ثبوت ہے کہ وہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تکلیف میں ساتھ تھی۔ اکثر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، خدیجہ میری آبرو اور میری تسلی ہے۔ وہ ایک گھر سنبھالنے والی اور ایک دولت کو دین پر خرچ کرنے والی تھی۔ ان کا رول اسلام کے پہلے دنوں میں بہت ہی عظیم تھا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گھبرا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں تسلی دی، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ یہ الفاظ آج بھی مسلمانوں کے لیے تسلی کا ذریعہ ہے کہ اللہ کبھی اچھے لوگوں کو رسوا نہیں کرتا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا
سب سے پہلی شخص تھی جو اسلام قبول کیا جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، تو خدیجہ بغیر کسی شک کے کہا، میں تصدیق کرتی ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ اس طرح اسلام کی پہلی نمازی، پہلی داتا، پہلی سپورٹر اور پہلی مومنہ ایک عورت بنی۔ جب قریش نے مسلمانوں کو بائیکاٹ کیا، انہیں قید کر دیا، تو بھوک اور پیاس سے لوگ پریشان ہو گئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی ساری دولت خرچ کر کے مسلمانوں کی مدد کرتی تھی۔ انہوں نے اپنا آخری سونا، اپنی آخری جمع پونجی بھی اللہ کے لیے قربان کر دی۔ اس وقت ان کی عمر زیادہ تھی اور طبیعت کمزور، مگر ان کا صبر اور توکل مثال تھا۔ بائیکاٹ کے چند دن بعد 11 رمضان نبوت کے 10 سال میں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس دنیا سے رخصت فرما لی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ یہ وہ دن تھا جسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے اور بشارت دی ہے کہ ان کے لیے جنت میں موتی کا ایک گھر ہوگا جہاں نہ شور ہوگا نہ مشقت۔ سوچئے دوستو، اللہ نے ان کے صبر اور قربانی کا انعام خود اپنے پیغام کے ذریعے دیا۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک مثال ہے، ایک ایسی مثال جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، قربانی اور وفاداری اللہ کے نزدیک سب سے بڑی دولت ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں عورتوں کو اکثر محدود سمجھا جاتا ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک روشن مثال ہے کہ عورت بھی ایک لیڈر، ایک تاجر اور ایک مومنہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں لکھیے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا کون سا پہلو سب سے زیادہ پسند آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ایک روشن مثال ہے۔ ان کا بزنس، ان کی دولت، ان کا جذبہ ایمان، ان کی وفاداری سب آج بھی مسلمان عورتوں کے لیے رہنمائی ہے۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک مثال ہے، ایک ایسی مثال جو ہمیشہ ہمیں وفاداری، قربانی اور ایمان کی یاد دلاتی رہے گی۔ ملتے ہیں جلد نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ رکھیں اپنا خیال۔ جزاک اللہ خیر۔